بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرحوم والدین کے حقوق کے حوالے سے جو بیان فرمایا ہے فتاوی رضویہ 29ویں جلد صفحہ 391 پر، اسی حوالے سے دوسرا حق اس پہ کچھ تفصیل بیان کرتے ہیں کہ مرحوم والدین کا اپنی اولاد پہ دوسرا حق یہ ہے کہ اولاد ان کے لیے مسلسل دعائے استغفار کرتی رہے، کیونکہ نیک اولاد سے جس طرح دنیا میں فائدہ حاصل ہوتا ہے، یعنی نیک اولاد دنیا میں والدین کی دیکھ بھال کرتی ہے، ان کے بڑھاپے کا سہارا بنتی ہے، ایسے ہی مرنے کے بعد بھی نیک اولاد سے منفعت یعنی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اور وہ کیسے ہوتا ہے کہ نیک اولاد مسلسل اپنے والدین کے لیے استغفار کرتی ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جیسے اپنی نماز پڑھتا ہے تو ساتھ ماں باپ کے لیے بھی نماز پڑھے، یعنی کم از کم اس کا ادنا جو درجہ ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ کم از کم 24 گھنٹے میں دن میں 2 نفل ہی روزانہ بلا ناغہ اپنے ماں باپ کے ایثار ثواب کے لیے پڑھتا رہے، یہ بھی بڑی سعادت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ روایت مسلم شریف کی ہے، حدیث نمبر 1631۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ کریم آقا رؤوف الرحیم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد آدمی کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن 3 عمل ایسے ہیں کہ ان کا ثواب مسلسل اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1، ایسا صدقہ جاریہ، یعنی مسجد بنا دی، کنواں کھدوا دیا یا مدرسہ قائم کر دیا، قرآن کی تعلیم و تربیت کے لیے، دین کی تعلیم و تربیت کے لیے کوئی ایسا ادارہ قائم کر دیا، کوئی کتابیں لے دی، تو یہ کیا ہے؟ جب تک وہاں پہ یہ نیک کام ہوتے رہیں گے تو اس کا ثواب مسلسل اس مرحوم کے، اس میت کے ایصال ثواب میں لکھا جاتا رہے گا۔ دوسرا کہ اس نے علم دین، یعنی اس نے کسی کو ایسا علم سکھایا کہ جس سے اس کو نفع حاصل ہو رہا، تو یہ بھی اس کو ایصال ثواب اس کے لیے رہے گا۔ اور تیسرا نیک اولاد، کہ نیک اولاد نیک عمل کرے گی، اور ان اعمال کی وجہ سے، نیک اعمال کی وجہ سے اس کے والدین کو بھی مسلسل اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر نیک اولاد ہوتی ہی وہ ہے جو مرنے کے بعد بھی اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہے۔ سرکار نامدار، ہم غریبوں کے غم گسار، شہنشاہ ابرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مشتبار ہے کہ بڑا غور سے توجہ سے سنیے گا۔ یہ شعب الایمان کی روایت ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ قبر میں مردے کا حال ڈوبتے ہوئے انسان کی طرح ہوتا ہے۔ اب سوچیں، جب انسان ڈوب رہا ہو پانی میں تو اس وقت وہ کیا طلب کرتا ہے، اس کی کیا خواہش ہوتی ہے؟ کاش کہیں سے مجھے کوئی مدد پہنچے اور میں یہاں سے نکل جاؤں۔ تو اسی طریقے سے قبر میں جو انسان ہے، جو میت ہے، وہ بھی اس ڈوبتے ہوئے انسان کی طرح ہے، یعنی شدت سے اپنے پیاروں کی طرف سے ایصال ثواب کا انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ میرا باپ، ماں، بھائی، بہن، کوئی عزیز رشتہ دار، کوئی دوست مجھے کوئی کچھ ایصال ثواب کر دے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ کریم یہ زندوں کی طرف سے جو اس میت کے متعلقین ہیں، ان کی طرف سے جو ایصال ثواب کیا جاتا ہے، وہ اس میت کو پہاڑوں کی مانند عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ زندوں کا ہدیہ مردوں کے لیے کیا ہے؟ یہ دعائیں مغفرت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بزرگ سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ میرے بھائی فوت ہو گئے، میں نے خواب میں بھائی کو دیکھا تو ان سے پوچھا کہ ایک مسئلہ حل کر دیں بھائی جان، کہ یہ زندوں کی طرف سے جو ایصال ثواب ہوتا ہے کیا وہ آپ کو پہنچتا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، اللہ عز و جل کی قسم، وہ نور کی طرح لہلہاتی ہوئی وہ دعائیں ہماری طرف آتی ہیں اور ہم انہیں پہن لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اولاد کی دعا کی برکت یہ بھی سن لیجئے کہ مسند امام احمد کی روایت ہے، شعب الایمان نے بھی اس کی روایت کیا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نیک بندے کا جنت میں ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے،
اب بندہ حیران ہوتا ہے کہ یا اللہ میں نے تو یہ نیکی کی ہی نہیں، یہ میرا درجہ کیسے بلند ہو گیا؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ زمین پر جو تیری اولاد ہے اس نے آج تیرے لیے دعائیں مغفرت کی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اولاد کی دعائیں مغفرت کی برکت سے ماں باپ کے جنت میں درجے بھی بلند ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فرمان ہے، معجم اوس کی یہ روایت ہے، یہ سرکار نے فرمایا، انس بن مالک اس کے راوی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت مرحومہ یعنی رحم کی گئی ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری امت میں میرا امتی جب قبر میں داخل ہوتا ہے تو وہ جنتی ہوتا ہے، لیکن جب دوزخ اس میں گناہ گار ہوتا ہے، لیکن جب یہ بروز قیامت اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس وقت یہ گناہ گار نہیں ہوگا بلکہ نیکوکاروں میں شامل ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس دوران جو اس کے لیے اشارے ثواب ہوا، اس کے لیے دعائے مغفرت ہوئی، اس کی وجہ سے اللہ نے اس کے سارے گناہ مٹا دیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یاد رکھیے ایک عام سی بات ہے، یہ چلے والدین کے لیے تو ہے، عام مسلمانوں کے لیے بھی دعائیں مغفرت کرنا یہ بہت باعث اجر و ثواب ہے۔ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ طبرانی کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو کوئی تمام مومن مردوں اور عورتوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے تو اللہ کریم ان تمام عورتوں اور مردوں کے عوض اس کو ایک ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب سوچیں کہ کتنے مومن مرد ہیں، کتنے مومن عورتیں ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ اس کا ثواب تمام مومن آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان دنیا میں آئے اور چلے گئے ان سب کو بچا، اب اس میں کتنی عورتیں کتنے مرد ہیں، سوچ لیں کتنی نیکیاں اس کو صرف یہ جملہ ادا کرنے مل گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ کریم سے یہ دعا فرمائیے کہ اللہ ہم سب کو اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرنے والا بنا دے، کہ ہمارے والدین جب تک ہم ہیں، ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ہم اپنے ماں باپ کے لیے استغفار، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔